अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज क्लास नंबर 27 शुरू हो रही है। पिछली क्लास हमारी ख़त्म हुई थी अज़ान के ऊपर और बाजमात नमाज के ऊपर और आज के मुसलमान क्या कर रहे हैं। ऐसा है कि मदीना के जो मुशरिकीन थे, मैंने आपको बताया था उनके लिए ये मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, आप समझ गए होंगे। वो मदीना की माइशत पर पूरी तरह छाए हुए थे। ज़राअत इनके पास थी, तजारत इनके पास थे, बड़े-बड़े बागात इनके पास थे। मदीने के बाज़ार इनके पास थे, औज़ार ये बनाते थे। तो अब ऐसा है कि इस वक़्त वो मुसलमान जो नह थे मक्का से अपनी जानें बचाकर आए थे, उनको इधर आके अपने पाँव पे खड़ा होना था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही बेहतरीन हिकमत अमली थी कि आपने इन जो मदीना के जो मुशरिकीन थे, उनको आप ऐसी पोज़ीशन में लाना चाहते थे कि इस्लाम अपने पाँव पर खड़ा हो सके, अपने पाँव पक्के कर सके कि बाहर के दुश्मन जो हैं वो मदीना के जो मुशरिकीन हैं उनके साथ मिलकर इस्लाम पर हमला ना कर सकें। इस्लाम के निज़ाम के जो कदम जमाने थे वो बहुत ज़रूरी थे और इस सिलसिले में कोई चीज़ रुकावट ना बने, और रुकावट सबसे बड़ी ये थी कि अगर मक्का के जो कुरैश हैं वो इन मदीना के जो मुशरिकीन हैं इनको साथ में ला लेते, तो दोनों मिलकर इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। मदीना में इनके 3 कबाइल आबाद थे। बनु कैनका ये नंबर 1 कबीला था, नंबर 2 कबीला जो था बनु नज़ीर था, नंबर 3 जो था बनु कुरैज़ा था। इसके साथ 2 कबीले जो थे वो अंसार के थे, औस और खिज़रज, और ये आपको बताया था कि ये एक ही माँ के 2 बेटे थे, आगे उनकी ये नस्लें चली तो उनके कबीले बने थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ एक तो आपने मुआहिदा किया, मिसाक किया मदीना में, दूसरा आपने इनके साथ किया ये जो 3 कबाइल थे, और इसके अलावा मदीना के आस-पास जो कबाइल थे उनके नाम भी उस मुआहिदे में आए थे। आपने इनके साथ मुआहिदा किया क्योंकि बाहर से हमले का खतरा हो तो अंदर से अपने आप को मजबूत करना, मुस्तहकम करना निहायत ज़रूरी होता है। तो वो जो आपने मुआहिदा किया वो इस तरह था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तहरीरी अहदनामा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अंसारे अंसारे मदीना मुहाजिरीन का यहूद के साथ। तो इसमें इसकी जो समझे जो मदाद थी या शिक थी, या उसके जो नुकात थे वो ये थे कि हर फरीक अपने अपने मज़हब पर काम करते हुए मुआहिदे को पूरा करेगा, और हम बाद में देखेंगे कि यही लोग जिनके साथ मुआहिदा हो रहा है ये इसकी खिलाफ वर्जियां करेंगी। एक और इसमें नुकात था कि कत्ल कसास के बदले में अदलो इंसाफ का अदलो इंसाफ के साथ ये कायम रहेंगे। कत्ल और कसास के जो बदले हैं ये अदल और इंसाफ के साथ कायम रहेंगे। हर जमात को अदल के साथ फिदिया देना होगा, यानी जिस ग्रोह का कैदी होगा वो फिदिया देगा, क्योंकि कबायली जिंदगी में लड़ाई जंगो जदल तो लगे रहते थे। फिर अगर इनके बंदे कैदी हो जाते थे तो उन कैदियों को फिदिया देकर छुड़ाना होता था, तो हर कबीला अपने कैदी का फिदिया देगा। जंग
हुई थी, अगर जंगें होती थी ना तो पैसे देकर जो मिलते थे छुड़ाते थे। तो अब ये हुआ कि खुद कबीला ये काम करेगा। फिर जुल्म फसाद के मुकाबले पर सब इत्तेफाक करेंगे, कोई रियायत नहीं होगी, चाहे कोई सरदार का बेटा हो। यानी होता है ना कि जैसे कोई किसी वजीर का, किसी बड़े का बेटा कर ले, कोई कुछ भी कर ले तो उसकी पकड़ नहीं होती। तो यहाँ ये था कि हर बंदा एक ही कैटेगरी में आएगा, यानी अदल और इंसाफ का दौर दौरा होगा। एक और इसमें नुकता था, आम मुसलमानों को पनाह देने का वही हक होगा जो बड़े-बड़े मर्तबे के बंदे का होगा। जैसे अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी को पनाह देते हैं, तो उनकी पनाह कबूल की जाती है। तो इसी तरह बिलाल हबशी भी अगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी को पनाह देंगे तो उनकी भी वो पनाह कबूल होगी। आप याद रखें कि कबायली ज़िंदगी में ये पनाह लेना एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि उसके बगैर फिर बंदा ओ अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता था, रह नहीं सकता था, इसमें कत्ल किए जाते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब ताइफ से आए थे तो मक्का के बाहर आपने मौतम बिन अदी से कहा था और उन्होंने आपका जो है पनाह दी थी। तो उस रवायत में आता है कि आपने कहा था कि नहीं, मुझे अपने जो वेपन्स हैं ना उनके साथ लेकर जाओ। तो उसके 6 बेटे थे, वो अपने जो उनके असला होता है वो उससे आरास्ता होकर आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले हरम लेकर गए, वहाँ आपने तवाफ किया, उसके बाद आप फिर घर चले गए। तो ये एक तरीका होता था, इसलिए जब देखते हैं बदर के कैदी इकट्ठे होकर आते हैं तो उस वक़्त आपने कहा था कि अगर आज वो ज़िंदा होते, मुझे अगर वो कहते तो उस एहसान के बदले में सारे कैदी आज़ाद कर देता। तो इसमें एक और नुकता ये था कि यहूद की हिफाज़त मुसलमानों के ज़िम्मे होगी, उन पर ज़ुल्म नहीं होगा, उनके मुकाबले पर मदद की जाएगी। यानी अब एक समझ लें कि एक ही घर के लोग हो गए हैं ना, तो यानी हम एक-दूसरे की हिफाज़त करेंगे। और एक और नुकता था, किसी काफ़िर मुशरिक को हक नहीं है कि वो यहूद के पास आए और इनको वो पनाह ना देगा। और अगर कुरैश और मुसलमानों की जंग हुई, तो ये जो मदीना के मुशरिक हैं, ये इसमें हाइल नहीं होंगे। लेकिन जंगे खंदक पे ये हाइल हो गए थे, बल्कि उनको उकसाया था इन्होंने। एक और नुकता था, जंग के वक़्त यहूद को जान और माल के साथ इस्लाम का साथ देना होगा। वो मुसलमान के खिलाफ ना होंगे, किसी हमला आवर की मदद नहीं करेंगे। और एक और इसकी शिक थी, रसूलुल्लाह सल्लम का दुश्मन मदीने पर अगर हमला करेगा तो यहूद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करना लाज़िम होगी। जो कबीला इस हल्फ में शरीक है, अगर वो अलहदगी इख्तियार करना चाहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर नहीं करेगा। यानी ये मुआहिदा जो है ना, यकतरफ़ा ख़त्म नहीं कर सकेंगे। अगर मुसलमान किसी से सुलह करना चाहें तो यहूद भी उनसे सुलह करेंगे। जो मुसलमान का कत्ल करेगा इसका किसास होगा। किसास जो होता है कि बदले में वो बंदा मारा जाएगा। सिवाय ये कि मकतूल का वली, यानी जिसका बंदा कत्ल हो गया है, उसका जो सरपरस्त है, वो दियत पर राजी हो जाए। दियत क्या होती है? दियत 100 ऊँट होते हैं या 100 ऊँट की मालियत की चांदी सोना जो भी हो जाए। आप देखें हमारे इसमें रेमट डेविस जो की किस तरह की दियत की गई थी, लाहौर का किस्सा आप लोगों को याद होगा। जब आपस में झगड़ा आया तो फैसला कौन करेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। ये बड़े-बड़े नुकात थे, आप इन पर गौर करें और मुसलमानों की हालत पर गौर गौर करें कि कितने कमज़ोर, किस तरह ये आए हुए थे और मदीना में अभी आए हुए इनका थोड़ा ही अरसा हुआ था और मुहाजिरीन के पास तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और जो मदीना के अंसार थे, उन वो भी अभी-अभी नए-नए इस्लाम कबूल कर रहे थे और मुहाजिरीन जो थे मक्का से 2 हाथ, 2 पाँव लेकर आए थे। तो ऐसे नाज़ुक और कमज़ोर वक़्त में आप देखें, आप गौर करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआहिदा किया,
آپ کی ذہانت، آپ کی حکمت عملی دیکھیں، معاہدے کی شکیں جو میں نے نکات پڑھے آپ ان پر غور کریں، کس طرح آپ نے ان کو ایک طرح سے باندھ دیا تھا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کو اور اپنے آپ کو وہاں پہ ایک مضبوط کر لیا تھا، ایک جیسے قلعے میں آپ آ گئے تھے، اور اس میں اللہ کا بھی خیال رکھا، اسلام کی روح کا بھی خیال رکھا، اور عدل و انصاف بھی اس میں نظر آ رہا تھا۔ اس قرارداد کے ذریعے مدینہ کے سارے لوگ جو تھے، مسلمان، مشرکین اور یہود، ایک ہی وحدت کی لڑی میں پرو دیے گئے، اور مدینہ اور اس کے آس پاس کے جتنے بھی قبائل تھے ان کو ملا کر ایک آزاد خود مختار حکومت قائم ہو گئی، جس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور جس کے سربراہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان دعوت اللہ کے کام میں سرگرم ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور غیر مسلموں کی مجلس میں تشریف لے جاتے، ان کے سامنے کلام اللہ کی آیات تلاوت فرماتے، اللہ کی طرف بلاتے، اور جو ایمان لاتا اس کا تزکیہ فرماتے اور اسے کتاب اور حکمت سکھاتے۔ اب دیکھیں یہ جو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو اگر آج کے ہم مسلم ورلڈ کے لیے لے آئیں تو آج کے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کو ایسے معاہدے کی کتنی ضرورت ہے، ایسے معاہدے ہونے چاہیے۔ اب اس معاہدے کی روح سے ہم آگے جا کر دیکھیں گے کہ جو مدینہ کے مشرکین ہیں، اس معاہدے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے مدینہ سے نکل جائیں گے، ان کا کلا کما ہو جائے گا، ایکسپیل کر دیے جائیں گے۔ اسلام کو اللہ نے غالب کر دیا۔ آج مسلمان حکمرانوں کے دلوں میں اللہ اور رسول کا مقام نہیں ہوتا، اسلام کی قدر و منزلت نہیں ہے، علم نہیں ہے، شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نہیں پتا، محتاجی اور ذلت والے معاہدے کرتے ہیں، اور دنیا ڈراتی بھی ہے کہ آپ کو گرے لسٹ میں ڈال دیں گے، خوف کی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اپنے بندے جیل میں ڈالے جاتے ہیں اور اوپر غیروں کی تلواریں جو ہیں لٹکی ہوئی ہیں۔ تو ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ نے انصار مدینہ کے ساتھ جب وہ حج کے عمرے کے موقع پہ آتے تھے تو آپ جو ہے منا کی گھاٹی میں عمرے حج کے موقع پر آپ نے بیعت کی تھی، بیعت عقبہ۔ تو بیعت عقبہ کے اندر تھا کہ انہوں نے آپ سے ایک معلم، ایک مدرس، ایک ٹیچر مانگا تھا، تو جو مدینہ جا کر اسلام کی تبلیغ کرے اور جو مسلمان ہو چکے ہیں انہیں تعلیم دے۔ تو وہ جو صحابی گئے تھے، فرسٹ ایمبیسڈر جو مدینہ کو گئے تھے، مصعب بن عمیر گئے تھے، جس کو مکے کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب وہ مدینہ گئے تو اسد بن درارہ نے مصعب بن عمیر کی میزبانی کی تھی۔ اسد بن درارہ جو ہیں ان کا انتقال ہجرت کے پہلے سال ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم جو ہجرت کا پہلا سال ہے نا اس کو آج ختم کریں گے، تو اب اس سال میں اب کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اس میں اسد بن درارہ جنہوں نے مصعب بن عمیر کے ہوسٹ تھے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ بنو نجار کے قبیلے سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ننیال تھا۔ آپ شروع کی کلاسز کا چلے جائیں تو اس سے آپ کو یاد آ جائے گا، شیبہ جو تھا ان کا ننیال تھا۔ ان کو آپ نے نقیب بھی مقرر کیا تھا، آپ نے 12 نقیب مقرر کیے تھے نا، ان میں سے ایک یہ تھا۔ 74 لوگ آئے تھے اور 12 نقیب آپ نے اس وقت مقرر کیے تھے بیعت عقبہ میں۔ اسد بن درارہ کے بعد آپ کے پاس آنے کا کوئی اور، اسد بن درارہ کے بعد ان کے قبیلے کے لوگ آئے کہ ہمارے اوپر کوئی اور نقیب آپ مقرر کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے ماموں کے قبیلے سے ہو، تمہارا نقیب میں ہوں۔ اس پر وہ بہت خوش ہوئے اور اس کو انہوں نے اپنے لیے بہت بڑا فضل اور بہت بڑا شرف سمجھا کہ جو بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ ان کے نقیب مقرر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرابت داری کا لحاظ کیا تھا۔ تو اب ایسا ہے آپ یاد کریں جب اونٹنی آئی تھی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی ادھر میں رکوں گا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمنا تھی
کہ یہ اونٹنی بنو نجار کے یہاں ٹھہرے، کیونکہ وہ آپ کا ننیال تھا۔ اب ایسا ہے کہ اسی سال یعنی ہجرت کے پہلے سال مکہ کے دو مشہور سردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل تکلیف دینے کا باعث بنے رہے، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تو ولید بن مغیرہ تھے، آپ نے ان کو پہچان لیا ہوگا، اور دوسرے آس بن وائل تھے۔ یہ دو لوگ پوری 13 سالہ مکی زندگی میں جن 10 لوگوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دی، یہ دو حضرات بھی انہی 10 لوگوں میں سے تھے۔ ان دونوں کے بیٹے جو تھے نا وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ بڑی یہ دیکھیں حیرت کی بات ہے، اور اللہ اکبر کہنے کی یہ کہ جو باپ تھے انہوں نے نبی کو اتنا ستایا، تنگ کیا، لیکن ان کے بیٹے جو تھے، ایک تو جو ہے مصر کو فتح کرنے والے ہیں، فاتح مصر عمر ابن العاص، حدیث میں بھی ان کے نام آتے ہیں، اور دوسرے فاتح شام، سیریا کو کنکرٹ کرنے والے خالد بن ولید، یہ عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا۔ اور خالد بن ولید کون ہے؟ کمانڈو آف صحابہ اکرام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، تربیت کا یہ معجزہ تھا کہ اتنے بڑے جو دین کے دشمنان تھے ان کے بیٹے براہ راست، اب دیکھیں بیٹے اسلام لا رہے ہیں، کوئی پوتے پڑ پوتے نہیں لا رہی ہیں ان کے، تو یعنی ڈائریکٹ ان کی جو اگلی نسل ہے وہ آ گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ باپ کی تربیت میں یہ بڑے ہوئے تھے، اور اپنے باپ کی تربیت میں ان بیٹوں نے اپنے گھروں میں اپنے باپوں کی وہ کرتوت، اور جس طرح وہ رسول اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے اور گھر میں جو باتیں کرتے ہوں گے، ظاہر یہ بیٹے وہ بھی تو سن رہے تھے نا، تو فتنے فساد کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے تھے یہ، اور اسلام کے اتنے بڑے یہ سپاہی اور کمانڈو بنے۔ ابو جہل کے بیٹے جو ہیں اکرمہ ابن ابی جہل، جب فتح مکہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے اس وقت یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور آپ کے جو دشمن تھے امیہ بن خلف، ان کے بیٹے سفیان ابن امیہ، یہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ایک فرد ایسا تھا کہ ان کی اپنی قسمت میں اسلام کی نعمت نہیں تھی، بڑے بدقسمت لوگ تھے یہ۔ براہ راست نبی ان کی خاندان میں، ان کے قبیلے سے آیا، ان کی پاس تھا، آپ قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے نصیب میں یہ نعمت نہیں تھی، لیکن ان کی جو اگلی نسل تھی اس میں اسلام آ گیا، اور بڑی بڑی جنگوں میں قیادت کرنے والے یہ لوگ تھے۔ اگر ان کے والد مسلمان ہوتے تو آپ سوچیں کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے ان کا جنت میں، کتنے اعلیٰ ان کو اللہ تعالیٰ مقامات سے نوازتا۔ پھر اسی طرح جو حضرت ہند تھی، یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ ابو سفیان بھی فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوتے ہیں۔ ہر بار جو ہیں یہ آ رہے ہیں مکہ سے مدینہ جنگیں کرنے کے لیے۔ اور خالد بن ولید کے لیے تھوڑی بات کر لیں کہ خالد بن ولید نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بدر کے بعد ہم غزوہ احد پڑھیں گے تو احد کی لڑائی میں یہ مشرکین مکہ کی طرف سے آتے ہیں لڑنے کے لیے، لیکن وہ جنگ بھی یہ جیت جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی جنگ ہاری نہیں تھی، یعنی کفر میں جنگ لڑی وہ بھی جیتی، پھر مسلمان ہوئے تو اسلام کو انہوں نے اتنا فائدہ دیا۔ خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوں گے۔ اب بات ہند کی ہو رہی تھی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، تو اس نے بھی بہت تنگ کیا تھا، لیکن آخر میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور حبیبہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، جو کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھی ہجرت کر کے۔ جب وہاں گئی تو ان کے جو شوہر تھے وہ مرتد ہو گئے تھے، وہ اسلام سے ہٹ گئے تھے۔ تو پھر جو نجاشی بادشاہ تھا انہوں نے نکاح حبیبہ کا رسول اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا تھا، اور حبیبہ پھر آتی ہیں جب خیبر فتح ہوتا ہے تو اس وقت پھر یہ آتی ہیں۔ تو حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والے مختلف اقوال آتے ہیں اس میں، یہ اب جب ہم پڑھیں گے نا غزوہ احد تو اس میں اس کو ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے۔ تو اب اس سال ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا کام ہوئے، تو اسی سال حضرت عائشہ کی رخصتی ہوتی ہے۔ نکاح مکہ میں ہو چکا تھا، اس وقت حضرت عائشہ کی عمر بہت سارے سیرت نگاروں کے مطابق 6 سال تھی۔
رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ اس میں جو مورخین ہیں، تاریخ لکھنے والے اور جو سیرت نگار ہیں، وہ کچھ کہتے ہیں کہ 18 سال کی تھی اور کچھ یعنی 12 سال کا بھی کہتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ واللہ عالم، ایسا ہے کہ اسی سال مشہور واقعہ بئر روما جو کنواں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، آپ نے وہ خریدا۔ تو ادھر ایسا ہے کہ جن دو باتوں کو اپنی شہادت کی رات، جس دن اپنے عہد خلافت میں ان کو بلوائی آ گئے تھے مارنے کے لیے، کیونکہ قرآن پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت پہ روزہ رکھا ہوا تھا، تو اس دن ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے بلوائیوں کو واسطہ دیا تھا کہ یہ بحر روما تھا، جس کا میٹھا پانی تھا، جو کسی یہودی کی ملکیت تھا، اور یہ ایک واحد کنواں تھا وہاں پر جس کا پانی میٹھا تھا۔ تو یہ عثمان غنی نے خرید کر دیا تھا مدینے والوں کو۔ تو اس یہودی نے وہ کنواں جو تھا نا بہت مہنگا بیچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اس کنویں کو خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، ان کو اور ان کو مفت پانی دے گا، تو میں اس کو جنت میں چشمے کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 سعادتیں نصیب تھیں، اور دونوں پر جنت کی ضمانت تھی۔ پہلی آپ کو یاد آگئی ہوگی مسجد نبوی کی۔ ایک تو یہ چشمہ جو ایک کنواں خرید کر دیتا، تو چشمے کی آپ کو یعنی بشارت دی گئی۔ دوسری مسجد نبوی کی زمین کے جب توسیع کر رہے تھے تو 7 ہجری کے اندر مسجد کو ایکسٹینڈ کرنے کا فرمایا گیا، تو جو زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا، رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ جو زمین خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے گا، اس کے عوض جنت میں اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے لیے جنت میں اس کا گھر ہوگا، محل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے مالک سے کہا تھا کہ اگر وہ زمین مسجد کو دے گا تو جنت کی ضمانت ہے، لیکن اس کی مجبوری تھی، اس کے پاس کوئی اور یعنی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، اور یعنی فیملی والا تھا، تو بیوی بچے تھے، تو اس کو تھا کہ معاوضہ مل جائے تو اچھا ہوگا۔ تو آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا ماحول بنایا تھا۔ ایک عام شخص بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، کوئی زبردستی اور کوئی چیز نہ تھی، اختیار کے اظہار کی آزادی تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا نتیجہ تھا کہ اس شخص نے بھی پرواہ نہ کی کہ میری اس بات سے آس پاس والے لوگ کیا تاثر لیں گے۔ یعنی اس نے کہا تھا نا کہ میں اپنی زمین ایسے نہیں دوں گا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو جنت کا یقین دہانی کرائی تھی، کہ ضمانت دی تھی کہ اگر تم یہ دے دو گے مسجد کو، یہ والا اپنا گھر، تو ہم تمہیں جنت میں گھر کی ضمانت ہے۔ لیکن اس نے بھی یعنی ہچکچائے نہیں، انہوں نے بھی بات کی کہ نہیں، مجھے نا کچھ اس کے بدلے میں معاوضہ چاہیے، کہ میرے اہل و عیال ہیں ان کے لیے مجھے چاہیے۔ تو یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ نے اتنا پیارا معاشرہ بنایا تھا کہ رائے کی آزادی تھی، اور ہر بندہ جو کہنا چاہتا تھا کہہ سکتا تھا، اس کو نہیں تھا کہ جی میرے ساتھ والے کیا کہیں گے۔ تو شاید ان صاحب کو یقین تھا کہ وہ جنت میں محل بھی مل جائے گا اور دنیا میں زمین کی قیمت بھی مل جائے گی۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے وہ زمین خرید کر مسجد نبوی کو دی تھی۔ تو اگلی کلاس میں ہم جو سیکنڈ ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوگا، تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔